جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا کشراز، آپ دیکھ رہے ہیں ہوپ 7 ٹی وی۔ اس وقت میں موجود ہوں نگینہ مارکی میں۔ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ غلط ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اوپنر بلے باز آنے والے ہیں۔ یہاں پہ کچھ دوست موجود ہیں، ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دیکھیں، ہمارا کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مقدمہ، ختم نبوت کا مقدمہ، اسلاموفوبیا اور یہ سارے مقدمات جتنے عمران خان صاحب نے لڑے، آج تک کسی لیڈر نے نہیں لڑے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے قائد کے ساتھ، ایسی قیادت کے ساتھ جو ہمارے پاکستان کے لیے، ہماری واحد ریاست ہے دنیا میں جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنی تھی، اس کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ اسی طرح میرا تعلق اللہ اکبر تحریک حافظ محمد سعید صاحب کی جماعت سے ہے، جس نے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت دو ہی لیڈرز ہیں، ایک کا نام عمران خان ہے اور دوسرے کا نام حافظ محمد سعید ہے۔ ہم انشاءاللہ حافظ صاحب کے حکم پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پورے جہاں جہاں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی تمام میں ہماری جو جماعت ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے، ہر قسم کی کریں گے اور انشاءاللہ یہ ون کریں گے انشاءاللہ۔ اور وکلاء کے بطور وکیل بھی پورے وکلاء، ابھی علی محمد خان صاحب جو ہے وہ بار میں خطاب کر کے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وکلاء فرنٹ لائن پر کھڑے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کو بنانے والے وکیل تھے، قائد اعظم محمد علی جناح وکیل تھے، تو اس کو بچانا بھی انشاءاللہ وکلاء نے ہے، اور ہم انشاءاللہ علی محمد خان صاحب ہمارے وکیل بھائی بھی ہیں، ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو سپورٹ کریں گے۔ پی ٹی آئی زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد۔ بس اس بات کا اگر میں یہ بات کہوں تو ٹھیک ہوگی کہ آپ لوگ عمران خان صاحب کی بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی میں عمران خان کے بیانی کے ساتھ الحمدللہ 100% کھڑا ہوں، اس لیے کہ اس نے کبھی بھی اپنی ذاتی بات نہیں کی، اس نے کبھی بھی اپنے اکاؤنٹ بیلنس نہیں بنائے۔ یہ جتنی حکومتیں آج تک آتی رہیں، یہ چور ڈاکو اور ہر قسم کی خرافات سے ملوث آتے رہے۔ یہ واحد لیڈر پاکستان کے آیا تھا، بلکہ میں کہوں گا کہ ملت اسلامیہ کا یہ لیڈر ہے، ملت اسلامیہ کا جرنیل ہے، تو اس لیے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ غیرت مند ہے، اس نے قوم کو خودداری دی ہے، قوم کو اس نے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو بھی ایسا لیڈر ہے، کاش ہم کل تک اسی نون لیگ کے سپورٹر تھے، نون لیگ کو ووٹ دیتے تھے۔ آج ہم نے اس لیے یہ اپنا فیصلہ ٹرن کیا، اس لیے کہ اس میں غیرت ہے، ان میں غیرت نہیں ہے۔ اور جو بھی امریکہ سمجھتا کہ یہ پاکستان جو ہے کہ میری ذیلی کالونی ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان آزاد ہے، خود مختار ہے، اور انشاءاللہ خود مختار رہے گا۔ انشاءاللہ یہ پاکستان کی حفاظت میرے اللہ نے کرنی ہے، چونکہ یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر واحد ریاست ہے جو بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت کرے، لیکن میری استدعا بھی یہ ہے کہ ان چور لٹیروں کو خدا را ہمیں ان سے نجات دلائی جائے۔ یہ انہوں نے جو مہنگائی کا، کون ایسا شخص ہے جو مہنگائی سے متاثر نہیں ہوا؟ انہوں نے ظلم کی اخیر کر دی۔ یہ تو آئے تھے کہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں، وہ کدھر گئے ان کی تجربہ کاری؟ وہ کہاں گئے ان کی سارا کچھ؟ یہ دراصل اپنی تجوریاں بھرنے آئے ہیں۔ وہ واحد لیڈر تھا جس نے امت کی بات کی اور امت مسلمہ کی بات کی، پاکستان کا مقدمہ لڑا، اور یو این او میں جا کر جب اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، اور ہم لڑیں گے، انشاءاللہ ہم لڑیں گے، کشمیر کے لیے لڑیں گے، پاکستان کی آزادی کے لیے لڑیں گے۔ السلام علیکم۔ جی یہاں پر موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں، ہم عمران خان صاحب کے بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی سے میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت۔ جی آپ کا کشرا۔